اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ آپ کا نسب بڑا عالی تھا، اور انبیاء علیہ السلام کا نسب ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو امت میں اولیاء کرام صحابہ کرام گزرے ہیں، تو ان میں سے ہر نبی کا، ہر امتی کا یا ہر صحابی کا، ہر ولی کا، ہر عالم کا نسب اچھا ہونا اس لیے معنی میں ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ عالم اچھے نسب والے ہیں، صحابی اچھے نسب والے ہیں پھر تو قابل احترام ہیں، اگر وہ اچھے نسب والے نہیں تو قابل احترام نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ مشرکین کی اولاد تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ لوگ شراب بھی پیتے تھے، بدکاری بھی کرتے تھے، بیڑی انہیں دفن بھی کیا کرتے تھے، ان میں ساری خامیاں تھیں۔ لیکن جب انہوں نے کوشش کی اور اچھے اعمال کیے، ایمان لے کر آئے اور جان و مال اسلام کے لیے قربان کیا، تو یہ امت کے لیے نمونہ اور مثال بن گئے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج امت میں اگر کوئی آدمی فسق و فجور کو چھوڑ کے اطاعت کی طرف آ جائے، یا اس کا خاندان کوئی اچھا نہ ہو، ایسے خاندان سے تعلق ہو جس کو معاشرے میں لوگ گھٹیا خاندان سمجھتے ہیں، تو لوگ اس کی اچھی صفات کو، تعلیمات کو اور اچھے مرتبے کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو جی فلاں موچی خاندان کے ہیں، دیکھو جی یہ تو مسلیوں خاندان کے ہیں جی، یہ جیسا بھی آدمی ہو جائے تو بدل نہیں سکتا جی، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے جی، یہ تو فلاں گھٹیا خاندان کے ہیں۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اپنی ہم اسلامی جس سے پہلے میں نے صحابہ کرام کی مثال دی، ان کو دیکھیں وہ ایسے ہی تھے۔ حضرت بلال حبشی حبشہ سے تشریف لائے تھے، حضرت سلمان فارسی ایران سے تشریف لے گئے تھے، اور پہلے بت آتش پرست تھے، اور صحابہ کرام بھی ایسے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کی عمل کیا وہ معیار بن گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہی معیار بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ جو شخص بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب یہ معیار ہے، کسی بھی خاندان سے، قوم سے، برادری سے، زبان سے، خطے زمین سے تعلق آدمی کا ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بندہ ہے۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام پھر نسب والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں کیوں بھیجا؟ تو اس کی بھی وجوہات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کو منتخب فرمایا، پھر عبد المطلب کے خاندان میں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھے خاندانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلایا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب میں چکر لگایا ہے، اور میں نے تمام خاندانوں کو اور انسانوں کو دیکھا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ اور اسی طرح عربوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ عربوں میں بڑی عمدہ صفات تھی۔ ایک اچھی صفت ان میں نسب کو یاد کرنے کی تھی، وہ انسانوں سے بڑھ کر جانوروں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے کہ فلاں جو اونٹ ہے تو اس کا والد کون تھا، اس کی والدہ کون تھی، پھر ان کا والد ان کا کون تھا، دادا کون تھا ان کا۔ ہمارے یہاں تصور ہی نہیں اس کا۔ وہ اونٹوں، جانوروں کے، گھوڑوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ ایک تو بڑی خوبی ان میں یہ تھی، اور دوسری بڑی خوبی ان میں تھی قوت حافظہ کی۔ ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا۔ ایک آدمی عربی کے 100 اشعار ایک دفعہ سنتا اور اسے یاد ہو جاتے تھے، اتنا مضبوط حافظہ تھا ان کا۔ ایک اچھی خوبی یہ تھی۔ تیسری اچھی صفت ان میں یہ تھی کہ ان میں شجاعت تھی اور بہادری تھی، وہ بزدل نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ نے عرب کو منتخب فرمایا، اور شجاعت اور بہادری اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت پوری دنیا
کیسر و کسریٰ کے ماتحت 2 سلطنتیں تھیں یہ، کسریٰ کہتے ہیں ایران کی سلطنت کو اور کیسر روم کی اٹلی کی سلطنت کو، تو لیکن عرب آزاد تھے، یہ کسی کی ماتحتی میں نہیں آتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر مہمان نوازی و سخاوت بہت زیادہ تھی، کوئی مہمان ان کے ہاں سے خالی نہیں جاتا تھا، اور مہمان نوازی کر کے یہ خوش ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے کہ فلاں دیکھو جی 2 مہمان آگے کھانا کہاں سے کھلائیں۔ حالانکہ غربت بھی بہت تھی، مہمانوں کے لیے چند مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے، یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اور اسی طرح جو اور صفات ہیں ان میں غیرت و حمیت تھی اور فصاحت و بلاغت تھی، زبان بڑی فصیح تھی ان کی۔ تو ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا ہے۔ پھر اس سے نیچے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھیں، حضرت عبد المطلب کو دیکھیں، ان سے پہلے ہاشم کو دیکھیں۔ تو ہاشم کا معنی شوربے میں روٹیاں چورنے والا، ٹکڑے کر کے ڈالنے والا۔ ان کے جو پردادا تھے وہ لوگوں کو، حاجیوں کو خاص طور پہ ستو پلایا کرتے تھے اور گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے، مہمان نواز تھے۔ جناب عبد المطلب بھی ایسے ہی تھے، زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کی پیروی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے ملت ابراہیمی پر قائم تھے، جو ان کی تعلیمات تھی ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبد المطلب اس وقت بھی لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ سچ بولا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، اپنے خاندان کے لوگوں خاص طور فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بیٹیوں زندہ دفن کرنے سے منع فرماتے تھے، شراب پینے سے منع فرماتے تھے، اور اسی طرح چوری سے، ڈاکے سے، ان سب چیزوں سے حضرت عبد المطلب لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے۔ صلہ رحمی، خیر خواہی، ہمدردی کی لوگوں کو تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اعمال تو اس وقت لوگوں کے اچھے نہیں تھے، لیکن جو اخلاق کی ذاتی جو صلاحیتیں تھیں وہ عرب کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں بہت زیادہ تھیں۔ اعمال اگر خراب ہو جائیں تو ان کی تبدیلی اور ان کو اصلاح آسان ہے، لیکن کسی کے اگر اخلاق خراب ہو جائیں، فطرت کسی کی خراب ہو، اس کو بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم کس سے دوستی کریں، تعلق قائم کریں، تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو اعمال ہیں، دوسرا اخلاق ہیں، اور تیسرا ان کی فطرت ہے کہ فطرت کیسی ہے۔ تو کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں لیکن اس کی فطرت اچھی ہے، مثلاً ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ دین سے محبت رکھتا ہے، اللہ رسول کی بات ہے بہت توجہ سنتا ہے، دل میں اس کے احترام ہے اور دین کی دل میں اہمیت ہے، تو یہ آدمی بہت اچھا ہے۔ دوسرا آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ جو چند کام کرتا ہے صرف وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ دین کا، اہل دین کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چند کام کر رہا ہے وہ عادت کے طور پہ کر رہا ہے، اس کو عادت ہو گئی ہے، ثواب تو اس کو ملے گا کہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس سے دل میں دین کی محبت نہیں ہے اور دل میں اس کے ہنسی مذاق، لوگوں کا اڑانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، تکبر غرور ہے، اس کی فطرت اور اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ان کی تبدیلی بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں بھیجا جن کے اخلاق اچھے تھے، سخاوت تھی، شجاعت تھی، مہمان نوازی تھی، اور اسی طرح اور اچھے اخلاق تو ان میں بھیجا ہے۔ تو ہم بھی اچھے اخلاق والے کو خاص طور پہ ترجیح دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے قریبی وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے ہیں، میرے قریبی وہ لوگ ہیں جو جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ان اولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، میرے قریبی لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ جو بھی ہوں اور جہاں سے بھی ہوں۔ جو بھی کا مطلب کسی بھی خاندان سے ہوں، اور جہاں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حصے میں رہتے ہوں، خواہ وہ انگلش بولتے ہوں، سرائکی بولتے ہوں، اردو بولتے ہوں، پشتو بولتے ہوں، جن میں یہ جو تقویٰ پرہیزگاری ہے وہ میرے زیادہ قریب لوگ ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جسے اصحاب الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفیل کا معنی ہاتھیوں والا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ اس کے بارے میں سورہ فیل بھی ہے 30ویں پارے میں، آخر سے 10ویں سورت ہے۔ تو اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ آدم علیہ السلام نے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد سے لوگ وہاں حج کرنے آتے تھے، عمرہ کرنے آتے تھے، طواف کرنے آتے تھے۔ تو
افریقہ یعنی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ نامی شخص یمن کا گورنر تھا، تو اس کے دل میں خیال، اور عیسائی تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ وہاں مکہ میں جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے ہاں ایک کمرہ بنائیں اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ ہمارے ہاں یہاں آیا کرو، تاکہ لوگ ادھر سے ادھر آ جائیں۔ اسے کہتے ہیں نا مذہبی تعصب، اس مذہبی تعصب کی وجہ سے اس نے یہ کام کرنا چاہیے، عیسائی تھا وہ۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک کمرہ بنوایا خانہ کعبہ جیسا، اور بنوا کے لوگوں کو ترغیب دی اور اسے خوبصورت بنایا کہ آپ بھائی سالانہ یہاں آیا کریں، آپ کو کھانا ملے گا، پانی ملے گا، رہائش ملے گی، اس کا طواف کیا کریں آپ، تاکہ ہمارا بھی یہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ وہ چلتا رہا، پھر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص وہاں گئے اور جا کر انہوں نے کچھ دن وہاں صفائی کی، اور پھر جا کے اس میں قضاء حاجت کر دی۔ کام تو اس نے غلط کیا، اسلام سے اجازت تو نہیں دیتا کہ آدمی کسی باطل مذہب کی عبادت خانے جا کے قضاء حاجت کرائے، اس کو توہین کرے، اللہ نے اسے منع فرمایا، رسول نے منع فرمایا۔ لیکن ایک تو یہ کام ہوا، دوسرا کام یہ ہوا کچھ عرصے کے بعد عرب کا ایک قافلہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا، رات کو انہوں نے آگ جلائی اپنی ضرورت کے لیے، ہوا چلی اور آگ کی کچھ چنگاریاں اس گھر میں چلی گئی، اس کمرے میں، جس سے وہ جل گیا یا اس کا سامان جل گیا۔ تو ابرہہ کو بہت غصہ آیا کہ دیکھیں یہ عرب لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اپنا بیت اللہ ان کا کھڑا ہے، ہم نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، اور یہ توہین کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں اس مسلمانوں کے یا اس مکہ کے بیت اللہ کو گراؤں گا میں۔ وہاں سے ہاتھیوں کا لشکر لیا اور لشکر لے کے چل پڑا۔ راستے میں جس نے بھی اس اہل عرب نے رکاوٹ ڈالی، اسے لڑائی کی، جنگ کی، ختم کر دیا اسے، اور پہنچتے پہنچتے مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو جناب عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، تو ان کے اونٹ اور بکریاں چراگاہ میں چر رہے تھے، بعض روایت میں ہے 100 اونٹ تھے، بعض میں ہے 200 اونٹ تھے۔ تو ابرہہ نے ان کو پکڑوا لیا، گرفتار کرا لیا۔ عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے اونٹوں اور جانوروں کو ابرہہ نے پکڑوا لیا ہے، تو وہ ان کے پاس گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ جب عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے ابرہہ کے، تو بڑے خوبصورت سے، حسین و جمیل تھے، وجاہت تھی، سردار تھے۔ تو ابرہہ تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا جی بتائیں کیسے آنا ہوا؟ تو اس کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ جناب عبد المطلب شاید اپنے بیت اللہ کی بات کریں گے کہ آپ حملہ نہ کریں، یہ اللہ گھر ہے۔ لیکن عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی بات کی اور کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ کے لشکر کے لوگوں نے ہمارے اونٹ اور بکریاں پکڑ لیے ہیں، مہربانی کر کے وہ چھوڑ دیں۔ تو اس نے کہا جی میرے دل میں بڑا مقام تھا آپ کو دیکھ کے کہ آپ اللہ گھر کی حفاظت کے لیے آپ آئے ہیں، لیکن آپ نے ذاتی مال کی بات کی ہے اور آپ نے بیت اللہ کی حفاظت کی بات نہیں کی۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھیں اونٹ میرا ذاتی مال ہے، اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا بظاہر آپ کا مقابلہ کرنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے، ہمیں ممکن نظر نہیں آتا، اس لیے اپنے اونٹ کی بات کر رہا ہوں، گھر کی حفاظت اللہ کریں گے۔ چنانچہ پھر اس نے بڑی عزت کا معاملہ کیا اور اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا کہ ان کے اونٹ اور بکریاں ان کے حوالے کر دیں، حوالے کر دیے۔ جناب مطلب پھر واپس آ گئے اور قریش سے فرمایا کہ آؤ پہاڑوں پہ چلتے ہیں، اگر یہاں رہیں گے تو جنگ ہوگی، فساد ہوگا، بیت اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اور کچھ دعائیں کی اور پھر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جیسے ہی انہوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر نے بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا، گرانا چاہا، تو ہاتھیوں آگے لے کر آئے۔ ایک بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا، محمود، اس کو آگے لے کر آئے، لیکن جیسے ہی ہاتھی آگے آتے تھے وہ بیت اللہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور حملہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے کچھ پرندے بھیجے، ابابیل پرندے، ہر پرندے کے 2 پنجوں میں اور ایک چونچ میں کنکر تھی، مسور کے دال کے دانے کے برابر یا کچھ بڑی تھی اس سے، اور اوپر سے وہ کنکریاں چھوڑتے تھے، جس کو کنکر لگتی تھی وہ جسم سے پار ہو جاتی تھی۔ ہاتھی بھی سارے اسی طرح مر گئے اور وہ لشکر کے لوگ بھی مر گئے، اور جو ابرہہ تھا اس کا جسم بھی زخمی ہو گیا، پھر وہ یمن گیا اور وہاں جا کے وہ مرا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے سورہ فیل میں یہ واقعہ بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کی تدبیر ضائع نہیں کر دی، وارسل علیہم طیرا ابابیل، انہیں پرندے نہیں بھیجے
ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کنکریاں اوپر سے پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ سیرت کے وہ پہلو اور باتیں عرض کریں جس میں صرف نظریہ اور خیال نہ ہو، بلکہ اور اس میں ہمارے لیے عملی سبق ہو گئی، عملی سبق کی چیزیں ہم دیکھیں، جس میں ہمارے لیے کوئی بنیادی عقیدے کا سبق ہو یا عمل کا سبق ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، اگر دنیا میں بگاڑ فساد پھیل رہا ہے تو اس برائی کو روکنا، اس کو منع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن کتنی ذمہ داری ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ بناتے ہیں ذمہ دار اپنی طاقت کے مطابق، جتنی طاقت ہے اتنا وہ ذمہ دار ہے، طاقت نہیں ہے تو آدمی ذمہ دار اتنا نہیں ہے۔ بعض دفعہ جذبات و جوش میں کہہ دیتا ہے کہ جی میں تو اس برائی کو مٹاؤں گا ہر حال میں، خواہ میری جان چلی جائے، خواہ مر جاؤں، خون خرابہ ہو جائے، میں نے ہر قیمت پہ یہ برائی ختم کرنی ہے۔ تو یہ بات درست جذباتی بات ہے، یہ حکمت کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مدینہ اس میں بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے نکالے ہیں؟ وہ آپ نے نکالے؟ مشرکین و بتوں کی عبادت کرتے تھے، آپ نے منع کیا ان کو؟ کیوں نہیں منع کیا؟ استطاعت اور طاقت نہیں تھی۔ تو یہ بڑے سبق کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے دین کام کرنا ہے، نیکی کو رواج دینے کی کوشش کرنی ہے اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ اور یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے گناہ ہوتا وہ دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے اور اسے بدل دے۔ فإن لم یستطع بلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع بقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، کہ ایمان سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اس کی تشریح میں محدثین نے فرمایا کہ بھی ہاتھ سے روکنے کا کام حکمرانوں کا ہے، پولیس کا ہے، حکومت کا کام ہے کہ ہاتھ سے روکے۔ خدا نہ خاص رکھیں کہ بیٹھ آدمی شراب پی رہا ہے، کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا ہے، تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جائیں اس کو ماریں اور شراب کی بوتل لے کے پھینک دیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی ایک تو حکومت کا کام ہے، نمبر دو جس آدمی کا جہاں دائرہ اختیار ہو، جہاں وہ سربراہ ہو، جیسے ایک آدمی ادارے کا ذمہ دار ہے یا گھر کا آدمی سربراہ ہے، تو وہاں وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ مثلاً بیوی، اولاد، نابالغ اولاد، اس میں تفصیل ہے۔ نابالغ اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آدمی ہلکی پھلکی مار سے زبردستی انہوں گناہ سے روک سکتا ہے، لیکن ہم ایک عام آدمی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا۔ کسی کی پڑھائی پٹائی کر دیں، آپ گناہ کیوں کر رہے ہیں جی، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو ہم زبان سے منع کریں گے۔ پھر زبان کے بارے میں بھی تعلیمات ہیں کہ حکمت سے منع کریں، نرمی سے، مہذب الفاظ ہوں اور حاکمانہ لہجہ نہ ہو، کسی کو ہم حقیر سمجھ کے کہیں، یہ آداب یہ صحیح نہیں ہے۔ خود کو چھوٹا سمجھیں اس سے، میرا مسلمان بھائی ہے، گناہ میں مبتلا ہے، فلاں فرض کام نہیں کر رہا، وہ کرنا شروع کر دے، یہ ذہن میں خیال ہو۔ اور پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم حالات اتنے کشیدہ ہیں، ہم کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں ایک کام کر لیں، وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے ہم سے۔ ہم آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ فلاں گناہ کام نہ کریں، وہ لڑتا ہے، بحث کرتا ہے ہم سے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، آپ نے میرے حساب نہیں دینا، آئندہ مجھے نہ کہا کریں، اگر آپ کہیں گے تو آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ ایسے حالات ہیں۔ پھر شریعت کہتے ہیں آدمی زبان سے بھی نہ کہے اس کو، وہ دل سے یہ سوچتا ہے کہ یہ کام برا ہو رہا ہے، جب حالات سازگار ہوں گے، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بڑی حکمت اور دانائی کی بات ہے۔ امت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ بعض جذباتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ بعمل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، وہ جذبات میں آ کے بجائے اصلاح کے فساد کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جناب ابو طالب نے انہیں خلاف کارروائی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہم نے لڑیں گے خواہ مر جائیں، حملہ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ وہ علیحدہ ہو گئے، اس سے جگہ تبدیل کر لی۔ اسی طرح اس کے بعد پھر دیکھیں جی کہ پھر اس کے اس واقعہ اصحاب الفیل کے 50 یا 55 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت۔ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، بڑے کا نام حارث تھا، چھوٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ تو بیت اللہ کے متولی بھی تھے، یہ ان کا خاندان بیت اللہ کا متولی تھا۔ تو زمزم کا کنواں گم ہو گیا تھا۔ گم ایسے ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، تعمیر کرنے کے بعد پھر وہاں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو
اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا وہیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے تھے، انہوں کھانے پینے کا سامان دلاتے تھے، خیریت دریافت کرتے تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم، یمن کا قبیلہ تھا، وہ تلاش معاش کے سلسلے میں نکلا یمن سے، اور چلتے چلتے یہاں پہنچ گئے۔ وہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ زمزم کنواں ہے، پانی کا انتظام ہے۔ عرب میں پانی کمی آج بھی کمی ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا، پانی بنیادی نعمت ہے، بڑی نعمت اللہ کی۔ تو یہ لوگ یہاں ٹھہر گئے۔ زمزم کنواں کیسے وجود میں آیا تھا؟ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑے گئے تھے، کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ دے گئے تھے۔ مشکیزہ ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، وہ روئے، پریشان ہوئے۔ تو ان کی والدہ ہاجرہ نے پہاڑ پہ چڑھ کے دائیں بائیں دیکھا کہ پانی کا انتظام ہو تو پانی لے کر آؤں بچے کے لیے، تو پانی کا انتظام تھا نہیں، قریب قریب پہاڑی علاقہ ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مارے رگڑے نا زمین پہ رونے کی وجہ سے، تو اللہ نے وہاں سے پانی نکال دیا اور وہ پانی پھیلتا رہا، چشمہ پھیلتا رہا۔ بس ہاجرہ نے فرمایا کہ زمزم، ایسا معنی ہے بھی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تو وہ وہیں کنواں بن گیا، وہ پانی ٹھہر گیا۔ تو یہ قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے اور یہ یہاں رہتے رہے۔ دو خاندان ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی قبیلہ جرہم میں ہو گئی عرصے کے بعد۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جرہم کے لوگوں نے بنی اسماعیل پہ زیادتی کرنا شروع کر دی، ظلم و زیادتی، اتنی زیادتیاں کی، پریشان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ سے باہر چلی گئی، اور پھر بیت اللہ کے متولی بھی جرہم کے لوگ بن گئے۔ پھر اور لوگ ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ جب زیادتیاں حد سے بڑھی تو عرب کے قبائل متحد ہوئے اور انہوں نے اتحاد کیا، اور اتحاد کر کے ان کو یہاں سے نکال دیا۔ یہ تو فسادی لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں رہنے کے، قریب رہنے کے، حرم میں علاقے میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ جاتے ہوئے یہ لوگ اس زمزم کے کنویں کو بند کر گئے، چھپا گئے اسے، تاکہ لوگ اس سے مستفید نہ ہو سکیں۔ تو پھر بعد میں یہ چھپا ہی رہا۔ بعد میں جناب عبد المطلب کے ذہن میں خیال آیا، خواب آیا بلکہ، کہ وہ کنواں وہاں ہے اور آپ اسے کھودیں، دوبارہ اسے تازہ کریں۔ 2-3 دن خواب آیا۔ جناب عبد المطلب صبح اٹھے اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا جی وہ کہاں ملے گا آپ کو، خواب کوئی حقیقت تھوڑی ہوتا ہے، آپ عمل نہ کریں۔ انہوں نے کہا میں عمل کروں گا، میں تلاش کروں گا۔ انہوں نے جگہ کھودنا شروع کی اور کئی دن کھودتے رہے۔ ان کے بیٹے حارث بڑے ان کے ساتھ تھے، اور کافی دنی محنت کے بعد وہ کنواں دریافت ہو گیا۔ پھر وہاں سے لوگ پانی پینے لگ گئے۔ کچھ حاسد لوگ راتوں خراب کر جاتے تھے، جناب مطلب پھر اسے صبح آگے درست کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم بھی انسانیت کی خیر خواہی کے لیے کام کریں، جہاں بھی ہم رہیں کوشش کریں، محنت کریں۔ اکثر ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے میری ذات کو فائدہ ہو، میرے گھر والوں کو فائدہ ہو، اور میں لوگوں کو فائدہ میں کیوں کروں بھی کام ایسا، مجھے کیا ٹینشن ہے، مجھے کیا تکلیف ہے۔ تو یہ غلط ذہنیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا فائدہ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، زبان کے ذریعے مشورہ دے کے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ذہن ہوتا ہے۔ تو بہرحال کنواں دریافت ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کنویں کو کھود رہے تھے تو بیٹے صرف 7 تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے دینا تو ایک بیٹا میں اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو بیٹے دے دیے۔ آخری بیٹے جو تھے وہ حضرت عبداللہ تھے۔ تو انہوں نے پھر قراندازی کی کس بیٹے کو اللہ کے نام پہ میں ذبح کروں، قربان کروں، قراندازی کی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں والد بنے۔ تو پھر انہوں نے، ان کی بہنوں نے اور لوگوں نے کہا جی تو ہمارا بھائی ہے اور بھتیجا ہے، آپ اسے ذبح نہ کریں، اس کے بدلے میں آپ اونٹ ذبح کر دیں اور قراندازی کر لیں۔ دوبارہ قراندازی کی، ایک اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام قراندازی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ پھر انہوں نے 2 اونٹ، پھر اس طرح 10 اونٹوں کی، پھر 20 کی، 40 کی، 50 کی قراندازی کی، حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ پھر آخر میں انہوں نے 100 اونٹوں کے حضرت عبداللہ کی قراندازی کی، پھر 100 اونٹ نکل آئے قرے میں۔ پھر انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے، حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پھر انہیں فکر پیدا ہوئی کہ جناب عبداللہ کی شادی کی جائے، یہ جوان ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر قبیلہ بنی زہرہ کی ایک لڑکی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب ہوا کہ شادی ان سے کر دی جائے۔
چنانچہ جب ان سے رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کھجوریں لینے کے لیے مدینہ گئے، یا کہ ایک روایت میں ہے کہ ملک تجارت کی نیت سے ملک شام جا رہے تھے، تو واپسی پہ ان کا ننیال مدینہ طیبہ میں تھا، وہاں وہ ٹھہر گئے، وہاں ٹھہرے تو قافلہ واپس آ گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ بھائی کو لے کر آؤ۔ جب بھائی کو لینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا وہ تجھے 1 مہینہ بیمار رہے، پھر فوت ہو گئے تھے، اور مدینہ میں ان کی قبر مبارک ہے۔ پھر واپس آ گئے، بہت پریشانی ہوئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے گزارتے ہیں نبی کے خاندان کو تکالیف پریشانیوں سے۔ پھر ان کا انتقال کس عمر میں ہوا، اس میں روایت مختلف ہے، بعض میں 18 سال کی عمر میں ہوا، بعض 25 سال کی عمر میں، بعض میں 28 سال کی، بعض میں 30 سال کی، لیکن زیادہ مضبوط روایت ہے کہ 18 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ واپس آ گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے، آپ کی والدہ امید سے تھیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کیسے ہوئی، اس وقت کیا حالات و واقعات پیش آئے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ تو یہ سب واقعات ہمارے لیے سبق کے ہیں کہ اہل عرب پس منظر کیسا تھا، ان کی صفات کیسی تھیں، ہم دیکھیں مند صفات ہیں یا نہیں، وہ تو اصل صفات اہم چیز ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ پاکیزہ صفات کے مجموعے کا نام انسان ہے، جس میں زیادہ پاکیزہ صفات ہیں اتنا کامل انسان ہے۔ ہم اپنے اندر یہ دیکھیں، اکثر ہماری توجہ ہوتی ہے ظاہری چیزوں کی طرف، مکان بنایا نہیں بنایا، مکان بھی ضرور بنانا چاہیے، سواری کیسی ہے میرے پاس فلاں کے پاس، اس کا آمدن کتنی ہے، گاڑی کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے، توجہ اس طرف ہوتی ہے، لیکن جو عمدہ صفات اور اخلاق ہیں اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں وہی پیدا کرنی چاہیے، ہر سال اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر سال ہر مہینے کہ میرے اخلاق پچھلے سال کیسے تھے، اس سال کیسے ہیں۔ لوگ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں؟ پہلے لوگ کہتے تھے آپ بہت جذباتی ہیں جی، اب تو ماشاءاللہ آپ کے اندر برداشت آ گئی ہے۔ پہلے آپ لوگوں سے لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ آپ کے اندر بہتری آ گئی، آپ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ بددیانت ہیں، معاملات صاف نہیں ہیں، اب الحمدللہ میں نے اس سال جو معاملات کیے میں نے صحیح کیے ہیں۔ تو اس طرح آدمی خود کو دیکھتا رہے گا، دیکھتا سوچتا رہتا ہے، اسے مراقبہ کہتے ہیں، مراقبہ یا محاسبہ، اپنا محاسبہ۔ تو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس کے کرنے سے پھر انسان خود سے واقف ہوتا رہتا ہے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اچھی آ رہی ہے، بری آ رہی ہے۔ پھر اچھائیاں آتی رہتی ہیں اور برائیاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو واقعہ سائفل پیش آیا، تو اس قسم کے واقعات کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس سوا کے ساتھ الف را ہا ہاتھی والی، پھر آگے سواد، ارہاس، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کچھ اللہ تعالیٰ عجیب و غریب حالات و واقعات پیدا فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جیسے بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، خاک اڑتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو ان واقعات کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔